ایک مسئلہ پہلے سمجھانا چاہتا ہوں. ہماری جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار نے رات مجھ سے، اور میں ہی نہیں تھا، امام صاحب بھی تھے، دوسرے امام صاحب بھی تھے، سب کے سامنے یہ بات انہوں نے کہی کہ کچھ بعض عورتوں کے یہ ٹیلی فون آتے ہیں اور آئے ہیں کہ ان کے شوہر ان سے پچھلے راستے میں فائدہ اٹھانے پر عورتوں کو، بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. میرے پاس کسی بہن کا ڈائریکٹ ایسا فون نہیں آیا ہے. پورا سیریز میں نے حوالہ بتایا. امام صاحب بھی وہاں تھے، دوسرے امام صاحب بھی تھے، اور جماعت کے سب سے بڑے ذمہ دار نے مجھ سے یہ بتایا کہ بعض عورتوں کے یہ فون، کسی ایک اور صاحب نے نام لیا تھا، میں بھول گیا، ان کے وہ ذمہ دار قسم کے آدمی ہیں، ان کے پاس یہ فون عورتوں کے پہنچتے ہیں کہ بعض شوہر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور پچھلے راستے میں صحبت کرنے پر عورتوں کو مجبور کرتے ہیں. اب عورتیں پریشان ہیں بیچاری کہ ہم کیا کریں. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا مفتی صاحب سے پوچھو مسئلہ، ہم کیا کریں. دیکھو میرے بھائیوں، یہ شوہر بعض تو بد فطرت ہوتے ہیں، وہ جوانی سے بد فعلی کے عادی ہوتے ہیں، خبیث فطرت ہوتے ہیں، پھر شادی ہونے کے بعد وہ اپنی وہ فطرت بیوی کے ساتھ پوری کرنا چاہتے ہیں. ایسے کچھ تو بد فطرت ہیں اور کچھ غیر مقلدین ہیں، سلفی ہیں. کیونکہ غیر مقلدین کے یہاں، سلفیوں کے یہاں پچھلی راستے میں بھی صحبت کرنا جائز ہے. تو جب شوہر سلفی غیر مقلد ہے، اسے جائز سمجھتا ہے، بیوی ہے بیچاری حنفی یا شافعی یا مالکی یا اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے، تو وہ شوہر تو جائز سمجھتا ہے، اس لیے بیوی کو اس پر مجبور کرتا ہے. سلفیوں کے یہاں یہ حرکت کیسے جائز ہو گئی؟ قرآن پاک میں جو آیت پاک ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو. یہ ترجمہ ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں. اپنی کھیتی میں، کھیتی سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے تم چاہو. یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کھیتی سے مراد عورت ہے، حالانکہ کھیتی سے مراد ہے شرمگاہ، آگے کی شرمگاہ کھیتی سے مراد ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، پوری عورت مراد ہے. جب پوری عورت کھیتی ہوئی تو کہا جہاں سے چاہو تم اس کے پاس آؤ، آگے سے صحبت کرو، پیچھے سے صحبت کرو. یہ پاگل پن جیسی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں کھیتی سے مراد پوری عورت، بس آؤ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی. پہلا جملہ یہ کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس آؤ تمہاری کھیتی میں، اور کھیتی سے مراد پوری عورت. آؤ تمہاری کھیتی میں سے جہاں سے جاؤ، چاہے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے سے صحبت کرو، کا قرآن نے اجازت دی. حالانکہ بنیادی فکر غلط ہے. دیکھو قرآن بہت بڑی ادبی کتاب ہے، بہت بڑی ادبی کتاب ہے. شرم کے مسئلے جو قرآن بیان کرتا ہے تو اتنے دور کے کنائے کرتا ہے کہ اس میں ذرا شرم کی بات پہلو نہ رہے. قرآن بہت بلاغت و فصاحت کی کتاب ہے. تو آگے کی شرمگاہ کے لیے یا پیچھے کی شرمگاہ کے لیے عربی میں جو لفظ ہیں
وہ لفظ کسی مہذب مجلس میں بولے نہیں جا سکتے. وہ قرآن جیسی فصیح کتاب میں وہ لفظ استعمال کیا جائے، بالکل نہیں. میں نے تو رات کو بتلایا تھا کہ مسئلے کی وہ شکل جو نامناسب ہے قرآن وہ بھی ذکر نہیں کرتا، وہ حدیثوں میں آتی. تو اب آگے کی شرمگاہ کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ تو قرآن میں استعمال ہو نہیں سکتا. اس کی جگہ پر دوسرا کوئی بہت دور کا کنایا لفظ لانا پڑے گا. وہ قرآن لایا ہر کھیتی. اب اگر انسان کے پاس 4 پیسے کی عقل ہے، کامن سینس ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بیج ڈالنے سے اگتا آگے ہے پیچھے ہے. کھیتی آگے کی راہ ہے، پچھلی راہ کھیتی تھوڑی. عربی میں آگے کی راہ تو حرث کھیتی ہے اور پچھلی راہ تو فرث کوڑی ہے، کوڑا ڈالنے کی جگہ وہ تو فرث ہے، کوڑی ہے. حرث کھیتی تو آگے کی راہ ہے. اب جب حرث کے معنی متعین ہو گئے آگے کی راہ، تو اب اناشے تم کے کیا معنی؟ جس طرح سے چاہو، جس طرح سے چاہو. جگہ متعین ہے، اسی جگہ میں صحبت کرنی ہے جس طرح سے تم چاہو، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر. اناشے تم میں یہ آیا. جب حرث کا مصداق متعین ہو گیا تو اب اناشے تم کا یہی مطلب ہے. اور حدیث شریف میں 2 ٹوک یہ مسئلہ آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنن او حائضا او امرأۃ فی دبورها فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو شخص 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے، جوتشی کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھا کر کے اپنا بھویش، اپنا فیوچر معلوم کیا، اور جو کچھ اس نے بتلایا اسے مان لیا. ایک. دوسرا، بیوی سے حالت حیض میں صحبت کی، عطا حائضن، حائضہ سے صحبت کی، یا بیوی سے پچھلے راستے میں صحبت کی. اب امرأۃ فی دبورها. تو ان تینوں تین گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس دین کا ماننے والا ہی نہیں رہا، اس دین کا ریجیکٹ کرنے والا ہو گیا. تو حدیث میں صاف لفظ کے ساتھ ہے اب امرأۃ فی دبورها. حدیث کا مقام اتنا نہیں جو قرآن کریم کا مقام ہے. حدیث اللہ کے رسول کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ اللہ ہے. قرآن کریم میں کوئی ایک ورڈ بھی ایسا نہیں استعمال کیا گیا جو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو یا کسی مہذب مجلس میں وہ لفظ نہ بولا جا سکے. حدیث شریف میں صاف صراحتاً یہ مضمون موجود ہے. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب حرث کھیتی کی جگہ متعین ہو گئی، کیونکہ پچھلا راستہ کھیتی کی نہیں تو کوڑی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، قرآن نے اسے اذا کہا ہے. بس جب جگہ متعین ہو گئی تو انا شئتم کا یہ مطلب ہے. اور یہ حدیث شریف اس کی وضاحت موجود ہے. مگر ان غیر مقلدین کو تو جہاں عمل نہ کرنا ہے تو کہ حدیث ضعیف ہے. کہا اس میں ابو تمیمہ حجیمی ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے. جب ان کو عمل نہ کہا حدیث ضعیف ہے. اب بیچارہ عام مسلمان حنفی حدیث کی دم بھی نہیں جانتا، اس کا کیا جواب دے گا کہ حدیث ضعیف ہے. بخاری کی حدیث کو بھی کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے. اور بہت سی مرتبہ تو بخاری میں حدیث ہوتی ہی نہیں، کہ ویسے ہی الٹپ بخاری میں حدیث ہے، سب جھوٹے حوالے. آپ کہیں گے کہ اس کا حوالہ کیا ہے؟
کہ غیر مقلدین بیوی سے پچھلے راہ میں صحبت کو جائز سمجھتے ہیں. اس کا حوالہ کیا ہے؟ کتاب کا حوالہ دو. پہلے میں نے ایک مسئلہ ان کی طرف منسوب کیا تھا اور اس کا حوالہ دیا تھا. میں نے ان کی طرف یہ مسئلہ منسوب کیا تھا کہ بیویاں 4 میں منحصر نہیں، جتنی چاہو بیویاں شاید نکاح کر سکتے ہو. اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے لڑکے نواب نور الحسن خان صاحب کی کتاب الف الجادی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. جس کو دیکھنا ہو انہوں نے صاف کہا ہے کوئی حضرت نہیں، جتنی چاہو نکاح کرو. وہ ان کے مسائل کی کتاب ہے. لہذا یہ جو آپ انتصاب کر رہے ہیں اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا حوالہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر مقلدین میں بھی علماء ہیں، اچھی ذہنیت کے لوگ ہیں، ایسی گندی بات ان کے ذہنوں میں آ بھی نہیں سکتی، وہ لکھ بھی نہیں سکتے. یہ تو ان کے بے لگام غیر مقلدین ہیں، یہ ان کی فطرت ہے اور گندی فطرت ہے. اس لیے کہ ان کی کسی کتاب کا مسئلہ تو مجھے معلوم نہیں، حوالہ معلوم نہیں. البتہ ایک حوالہ سنو. ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے بنکی، وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے دارالرشاد. دارالرشاد میں دارالقضاء بھی ہے، جیسے یہاں بھی دارالقضاء ہوتے ہیں عورتوں کے معاملات. آج سے 25 سال پہلے وہاں ایک مقدمہ دارالقضاء میں چلا ہے، اور جس کو چاہو جاؤ وہاں بنکی میں جا کر دارالقضاء میں اس کی فائل دیکھو، آج بھی فائل ہے. ایک عورت ایک غیر مقلد کے نکاح میں تھی، اس کا شوہر اس کو اسی پر مجبور کرتا تھا. جب وہ عورت بیچاری تنگ آ گئی تو اس نے دارالقضاء میں مقدمہ دائر کر دیا نکاح فسخ کرنے کا، کہ میں اس شوہر کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. وہ یہ حرکت کرتا. کورٹ میں مقدمہ چلا، شوہر کو بلایا تو شوہر سے کہا کہ تو کیوں یہ حرکت کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے مذہب میں جائز ہے. اس سے قاضی نے کہا تو یہ کیوں حرکت بیوی کے ساتھ کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے مذہب میں جائز ہے. اور اس نے اپنے دلائل و شواہد دیے، ان میں سے یہ آیت بھی اس نے پیش کی تھی. بہرحال ایک لمبا مقدمہ چلا تھا اور اس کی فائل آج بھی موجود ہے. قاضی نے تفریق کر دی، میاں نکاح ختم کر دیا، اور وہ آخر تک اپنی بات پر جمع رہا. اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں باز آؤں گا اس حرکت سے. اس نے کہا میں تو یہ حرکت کروں گا، میرے نزدیک جائز ہے. تو اس لیے یہ مقدمہ ہے بنکی، یو پی میں بڑا شہر ہے، وہاں دارالرشاد مدرسہ ہے، اس مدرسے کے ساتھ دارالقضاء ہے. 25 سال پہلے یہ مقدمہ وہاں غیر مقلد شوہر اور حنفی بیوی کا چل چکا ہے، اور قاضی نے اسی حرکت کی بنیاد پر نکاح ختم کیا ہے. اور شوہر نے تیار نہیں ہوا، اس نے کہا میرے مذہب میں جائز ہے، میں تو بیوی کے ساتھ یہ حرکت کروں گا. بس میرے بہنوں سن لو، بھائیوں کو کیا بتا رہا ہوں، عورتوں کو بتا رہا ہوں، بہنوں کو سن لو. اگر کوئی شوہر ایسا خبیث فطرت ہے یا کوئی غیر مقلد شوہر ہے اور وہ اس طرح کی بیوی کے ساتھ حرکت کرنا چاہتا ہے تو عورت ہرگز تیار نہ ہو، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس عمل میں شوہر کی موافقت کرے. اور اگر اس وجہ سے شوہر سے علیحدہ ہونا پڑے تو بے تکلف طلاق لے لے. اللہ تعالیٰ اس بہن کا کفیل ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اللہ بہترین انتظام کریں گے. باقی اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی شوہر کی موافقت جائز نہیں. حالت حیض میں شوہر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، بیوی کے لیے موافقت جائز نہیں. اس مسئلے میں بھی بیوی کے لیے موافقت جائز نہیں ہے. اور اگر ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے اور غصے ہو جائے اور شوہر نکاح ختم کرنا چاہے، بے تکلف ہماری بہنیں اپنے شوہر سے جدائی لے لیں، اللہ ان کا ذمہ دار ہوگا. ہرگز ان دو برائیوں کے اندر وہ شوہروں کی موافقت نہ کریں. یہ جو غیر مقلد ہمارے ہندوستان میں بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اور یہاں بھی جن بہنوں کے بیچاروں کے فون آئے ہیں، وہ فون یہ ان کے شوہر یہی سلف یہ غیر مقلد ہوں گے.
اور جب انہوں نے کہا جائز ہے تو جائز کریں گے، اور پہلے سے ان کو بری عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ بیوی سے بری عادت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ رات ہم بہت پریشان ہوئے کہ کیا اس معاشرے میں یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، اور معاشرے کو، لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں، لوگوں کے سامنے بات کیسے کریں۔ لکھ کر پمفلیٹ شائع کرتے ہیں تو غیر مسلم کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور میں نے پیچھے بتایا کہ ان کے یہ جائز ہے تو وہ سارے معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ بس اگر کوئی عورت بھی غیر مقلد ہے، سلفی ہے، مرد بھی ایسا ہے، دونوں جانے جو کرنا ہو کرے، لیکن اگر عورت حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہے، اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے، تو وہ عورت سن لے کہ یہ دو عمل ہرگز جائز نہیں۔